رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ آئیے آپ کو اب ناظرین لیے چلتے ہیں ایک اور سیگمنٹ ہمارا جو کہ وظائف کی برکت کے نام سے ہے، اور روز آپ ماشاءاللہ ان کو سنتے ہیں، ان کے وظائف کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے مسائل ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے قرآن اور سنت کی روشنی میں حل ہوتا ہے۔ یعنی ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے الحمدللہ، ماشاءاللہ؟ اللہ کا شکر ہے، صحت ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ اللہ کا کرم ہے۔ رمضان 22واں روزہ، جی بس میں بھی یہی کہنا 22واں روزہ جہنم سے نجات۔ ابھی کل کی سی بات ہے، بس کل کی سی کل ہم بات چاند ہے، رات ایسا کو پہلی ٹرانسمیشن کر رہے تھے بیٹھ کے۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا ہے۔ اچھا آغا صاحب، سب سے پہلے تو خواب سے شروع کرتے ہیں۔ پشاور سے خواب آئے، خواب میں دیکھا کہ میرا معدہ خراب ہے جس کی وجہ سے بہت ڈکاریں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی۔ تعبیر بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دیکھتے جائیے، ٹرانسمیشن دیکھتے جائیے، درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے آل و اصحاب پر پڑھتے جائیے۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنے سحر و افطار میں کسی مستحق کو شامل نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کیا تو بس اب کچھ ہی دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر ہم صلاۃ التسبیح کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ خوش نصیب ہی ہوں گے جو روزانہ اس کو کنٹینیوٹی میں رکھیں گے، ورنہ پھر ہم انتظار کریں گے بڑی راتوں کا کہ اب 12 ربیع الاول کی رات آئے گی، 12ویں شریف کی، یا پھر 27 رجب کی، یا 15 شعبان کی، یا رمضان شریف کی، یا وہ 4 حرمت والے مہینے جس میں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہے، اور اس کے بعد پھر رجب ہے۔ تو پھر ہم کہاں پھر ہمارا یہ سلسلہ ہوگا کہ ہم روزانہ اٹھیں سحری کے اندر اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں؟ تو یہ اب وقت جو ہے وہ تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو خواب کی تعبیر ہے جنید بھائی، وہ اس طرح سے ہے کہ منہ سے ایسی بات نکلے گی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، یعنی کہ مستجاب الدعوات ہوگا۔ وہ شخص جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ابھی کہ جیسے ان کو ڈکار فیل ہو رہی ہے نا، جیسے یہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو ڈکار آ رہی تھی اور یہ تیزابیت تھی اور بدہضمی کی کیفیت تھی، اور جب وہ اٹھے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان سے وہ ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ سے نکلے گی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، مستجاب الدعوات ہوں گے، اور جب کوئی فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کا سب لوگ احترام کریں گے، اور جب وہ کوئی بات کریں گے تو لوگ ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کی باتوں کو اہمیت دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو دعائیں ہیں جو ابھی تک قبول نہیں ہو رہی تھی وہ قبول ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اچھی بات ہے، اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب بولو اچھا بولو، ورنہ خاموشی اختیار کرو۔ تو ہمیں جب بھی بات کرنی چاہیے تو بڑی اچھی بات کریں، نہیں بات کر سکتے تو چپ اختیار کر لیں، کیونکہ یہ جو موقع ہوتا ہے نا، کوئی بات ایسی ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور آج ویسے بھی میں آپ کو بار بار ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی اپنے منہ سے بات نکالیں، کوئی بھی لفظ ایسا اپنے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں خدا نہ خواستہ ناراضگی کا سبب بنے، یا آپ کے کسی مسلمان بھائی کا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ دل آزاری کا سبب بنے۔ بالکل ٹھیک ہے آقا صاحب۔ اچھا، دوسرا سوال ذرا اس اعتبار سے بڑا یہ سمجھ لیجیے کہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ بہت سے پیشنٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کینسر کا ایک ایسا مرض ہے آغا صاحب کہ اس کے بارے میں انسان کو پتہ چلتا ہے تو نفسیاتی طور پہ آدمی ویسے ہی آدھا مر جاتا ہے کہ کینسر کا مرض ہو گیا ہے، اور آدھا وہ بیماری اس کو لے جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا وہ انٹرفرون کے انجیکشنز اور یہ ساری چیزیں، لیکن الٹیمیٹ یہی ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بڑے مشکل ہو جاتا ہے۔ کراچی سے سوال ہے، کینسر کا مرض ہے اور پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوں گے، اللہ رحم کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ وظیفہ جو ہے وہ کہ آپ دیجیے ایسا۔ کینسر کئی قسم کے ہوتے ہیں جنید بھائی، اس میں بریسٹ کینسر بھی ہوتا ہے، بلڈ کینسر بھی ہوتا ہے، دماغ کا ٹیومر بھی ہوتا ہے، ہر قسم کے کینسر ہوتے ہیں۔ سورہ مومنون کی جو آخری 4 آیات ہیں، افا حسبتم سے لے کے ترجعون تک، جب آپ سورہ مومنون کھولیں گے تو اس کی جب آخری 4 آیات ہیں، افا حسبتم سے لے کے ترجعون تک، اگر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے زمزم پہ دم کر کے پئیں گے تو انشاءاللہ کینسر جاتا رہے گا۔ اگر فجر کی سنت اور فرض کے درمیان قرآن پاک کے اندر وہ سورہ فاتحہ جس کو ام القرآن کہا گیا، سورہ شفا کہا گیا، اور کینسر کے لیے انتہائی آزمودہ ہر مولک مرض جو آپ کی باڈی کے اندر خدا نہ خواستہ ہو، یا آپ کے کسی دوست احباب کسی رشتہ دار کو ہو، اور گھر کے افراد اگر اس بات کے اوپر قادر ہو جائیں اور مل کے فیصلہ کر لیں تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان گھر کے تمام احباب اگر بیٹھ کے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کے
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک پڑھ لیں اور اس کے بعد پانی پہ دم کریں، زیادہ سے زیادہ زمزم پہ دم کریں اور اس مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا بہت ریلیف مل جاتا ہے۔ یہ جو کینسر ہے یہ ایک جسمانی مرض ہے اور میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتایا، لیکن بہت زیادہ جادو اگر کسی کے اوپر ہو تب بھی اس سے کینسر ہو جاتا ہے، زیادہ تر نظر بد کی وجہ سے بھی کینسر ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے جاننے والے ایسے ہیں جن کو جو کہتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس انہیرٹ کوئی کینسر کا سمٹم تھا، نہ ہم پان کھاتے تھے، نہ گٹکا کھاتے تھے، نہ چھالیاں کھاتے تھے، ہم تو گھر کی دال چاول کے علاوہ کبھی کچھ کھاتے نہیں تھے، کینسر کس طرح سے ہو گیا۔ بہت سارے ایسے علاقوں کے اندر لوگوں کو کینسر ہوا جہاں پہ پولیوشن نہیں تھا، تو وہاں پہ نظر بد کے معاملات کی وجہ سے بھی کینسر ہوتا ہے۔ لیکن یہ مہلک بیماری سے چھٹکارے کے لیے ڈاکٹر کی دوائیاں آپ نے نہیں چھوڑنی، اور یہ جو میں وظیفے آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ درست ہوگا، اللہ پاک کے یہاں سے شفا ضرور آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے نا معاشرے کی یوں کہیے کہ دکھتی رگ ہے۔ آج بدقسمتی سے یہ وراثت کے معاملات میں بھائیوں کا آپس میں گتم گتھا ہونا، بہنوں کو ورثہ نہ دینا، ورثہ غصب کر لینا، بڑے مسائل آغا صاحب، اور وہی بات ہے ہائے مال جو ہے اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو جھوٹے کیسز کے حوالے سے لاہور سے کیس ہے کہ جھوٹے اور جعلی مقدمات جو کر دیے گئے ہیں بہنوں اور بھائیوں میں جو ہے وہ وراثت کے مسائل ہیں۔ اب کامیابی کا کوئی وظیفہ کہ جی اس سے بس نکل جائیں کسی طرح سے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 111 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور پڑھنے کے بعد تصور کرنا ہے اپنے ان رشتہ داروں کی طرف یا ان بہن بھائیوں کی طرف جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، لیکن خدا کے واسطے ان کے حق میں کوئی بد دعا مت کیجیے گا، بس جتنا کام ہے نا وہ وہی کام نکالنا ہے آپ نے۔ واہ۔ دیکھیں تھپڑ کا جواب صرف ایک تھپڑ ہو سکتا ہے، اور معاف کر دینے والا جو ہے نا اس کا بڑا اجر ہے۔ واہ۔ تو ورثہ اور ترکہ تو معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر یہ تو جو چھوڑے گا وہ گناہگار ہو جائے گا، تو یہ معاف نہیں کرنا۔ تو اس کے اندر صرف یہ دعا پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا رب العالمین ان کے دل کو ہمارے لیے نرم فرما، ان کی بھی آخرت اچھی کر فرما، ان کی دنیا اچھی فرما، اور ہمارا بھی مسئلہ حل فرما۔ اور سورہ فتح قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ فتح، اس کو عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اور یہ اگر آپ گھر کے تمام افراد مل کے پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا ضرور کھلائیے گا، اور اس کا ایک منت مان لیجئے کہ جب یہ ہمارا ورثے ترکے کا پرابلم بہن بھائیوں کے درمیان جو کورٹ میں چل رہا ہے، یہ جب انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا تو ہم اتنے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، یا اتنے نوافل شکرانے کے کریں گے، یا کسی بچی کی غریب کی شادی کرا دیں گے، جو آپ کی استطاعت کے حساب سے ہو، تو آپ اپنی استطاعت کے حساب سے یہ منت مان لیجیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بامراد لوٹیں گے۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ آغا صاحب، آپ جزاک تشریف اللہ لائے۔ بھائی جان، تھینک یو سو مچ۔ بارک اللہ جی۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر علم کے موتی آپ اور ہم مل کے سمیٹیں گے، اور آج جو بات ہونی ہے وہ بنیادی طور پہ توبہ پہ بات ہونی ہے، یعنی ایک توبہ ہے اور جہنم سے نجات کا پروانہ ہے۔ کہیں مت جائیے گا، بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ رمضان پاکستان